شیخ صاحب ویسے تو آپ کے مخالف ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، لیکن آج کی ملاقات جو ہے آپ لوگوں کی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، اس کو انہوں نے بھی خوش آئند قرار دیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا بس ان کو بزرگ ہیں ہمارے، ان کو اسی لیے رکھا ہوا ہے نون لیگ نے، بھائی اس شہر کی مذمت کر چھڑو تو اس شہر خوش آئند کر دو، اس تو کوئی گل نہیں۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کے پی حکومت میں شمولیت اور اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس بنے گا اس کی صدارت کے حوالے سے مطالبات پیش کیے ہیں، جن پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر تحفظات ہیں تو کس بات پہ تحفظات ہیں؟ ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، مگر میں نے کہا تحفظات جو پاسبل ہیں وہ سارے دور کیے جائیں گے۔ کوئی پہ الیکٹورل الائنس ہوگا، چاہے کسی ایک ہی حکومت ہے ہمارے پاس، اس کے حوالے سے یا کوئی ایسی لائن، تو وہ پھر خان صاحب کی گائیڈنس یا خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایسی کوئی شرط انہوں نے رکھی بھی سی کمیٹی کے سامنے، جو ابھی تک آن ریکارڈ فارملی کمیٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ ایسی کوئی چیز ہم نے آئی ہے، اگر آئی تو ہم خان صاحب سے مشورہ کریں کہ ان کو جواب دے دیں گے۔ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں۔ شیخ صاحب خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ترلے کر رہے ہیں، پہلے سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کی رائے جانتے ہیں۔ سنائے جی خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فضول بات ہے، نان سنس بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایونٹس دیکھیں تو شاید یہ جو اس کی گفتگو ہے دفاع کے وزیر کی، یہ کوئی ریلیونٹ نہیں رہ جاتی۔ ایونٹس کیا ہے؟ ایونٹس یہ ہے کہ کمیٹی میں سے کس نے مذاکرات طے کر کے کون باہر نکلا، کون نکلا؟ پاکستان تحریک انصاف جو ترلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح مذاکرات کو ٹھوکر مار کے باہر آ جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ they are just engaging us to waste time, we came out۔ ترلے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ترلے والی بات تو تب ہوتی کہ ہم نے کوئی موبلائزیشن کی آواز دی ہوتی اور ہم ان کے کہنے پہ رکے ہوتے۔ ترلے کی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسز نہ لڑ رہے ہوتے۔ ترلے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اپنی فائٹ جو ہے اس میں کو 2 قدم پیچھے لے۔ ایسی بات نہیں ہے، بچوں والی گلا کر دیں گے، گلا موقعی ہے، they have no substance۔ لیکن شیخ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار آرمی چیف کو خط لکھ کے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے ترلے کر رہے ہیں۔ وہ لکھ سکتے ہیں سر، وہ لکھ سکتے ہیں۔ ہی از اے فارمر پرائم منسٹر، ملک کی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے اور پاکستان کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی 8ویں نمبر کی پارٹی جو ہے سیاسی، اس کے وہ لیڈر ہے۔ اگر وہ کوئی کنسرنز شو کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے وہ اپنے ملک کے آرمی چیف کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور پالیسی شفٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، چیزیں ریز کرنا چاہتے ہیں، he can do that and open letters are supposed to be written like this۔ لیکن شیخ صاحب آپ لوگوں کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ نظریاتی جماعت کوئی نہیں ہے، اس میں صرف عمران خان صاحب کا ایک نظریہ ہے، جو وہ کہہ دیں، وہ اگر کہہ دیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، تو آپ ساری پارٹی جو ہے ایک پیج کی گردان کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو ساری پارٹی خلاف بات کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو نظریہ تو کوئی نہ ہوا۔ یہ نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ فضول بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی قومی پارٹیاں ہوتی ہیں، ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ سے ایک پیج پہ ہوتی ہیں تو تب ریاستیں کامیاب ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور کہ خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب جب سمجھتے ہیں جو چیز بہتر وہ کہتے ہیں، اور لوگ نظریاتی ہیں تو پھر جو وہ کہتا ہے مان لیتے ہیں نا، ورنہ نظریاتی نہ ہوتے تو ان کے نظریات کو نہ فالو کرتے، تو یہ ایسی فضول بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ادارے بھی میرے۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈی چوک سے گرفتار ہونے والے 120 سے زائد کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی یہ ایک بڑا ریلیف ہے؟ نہیں سر، ایک کیڑا بڑا ریلیف ہے؟ ساڑھے اس لیے 1300 بندے ایک جیل اچ پے نے، 1000 بندے ساڑھے ایک جیل اچ پے نے، 120 بندہ چھوڑ کے ساڑھے پیو تے کیڑا احسان کر گئے۔ انہوں نے اس کے دے وچ کوئی سی نہیں، کوئی ان کے کیس ان کے پلے کچھ نہیں تھا، کتنا ڈرائی کر سکتے تھے جج، مگر یہ کوئی ریلیف کوئی نہیں ہے۔ 5780 بندے ہمارے پکڑ کے زبردستی غلط ڈیٹین کیے ہوئے تھے، کسی کا ریکارڈ ہے کسی کا نہیں ہے۔ 120 بندے تو بڑا چھوٹا فگر ہے، آپ دیکھیں ہمارے کتنے بندے اندر پڑے ہیں، مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے احتجاج کیا، اس سے کچھ کامیابی نہیں ملی تو یہ مذاکرات پہ راضی ہو گئے، مان کے مذاکرات شروع کر دیے، اس میں کامیابی نہیں ملی تو دوبارہ یہ احتجاج کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ کامیابی ملے گی یا اپنی کامیابی تک احتجاج جاری رہے گا، یا یہ بھی ایک روایتی احتجاج ہوگا؟ جب آپ تحریک کا حصہ ہو
وہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تحریکیں کوئی مرغی کے انڈے نہیں ہوتے جن پہ مرغی نے بیٹھنا ہے تو ان سے چوزے نکل آئیں گے سرٹن ڈیز کے اندر. تحریکوں کے اندر اسٹرگل ہوتی ہے, جدوجہد ہوتی ہے, لوگ لڑتے ہیں, لوگ لڑتے رہتے ہیں, کبھی ایک قدم پیچھے, کبھی 4 قدم آگے, فتوحات ملتی ہیں اللہ کی طرف سے, کبھی جو ہے پسپائیاں بھی ہو جاتی ہیں, مگر what matters is that you don't quit. اور وہ ایک امید جو ہے وہ اس نظریے کی کامیابی کی, اس کے پیچھے جو لوگ لڑتے رہتے ہیں, یہ طریقے ہوتی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیوں مذاکراتی کمیٹی جوائن کی تھی, خان نے بنائی تھی نا پہلے, یاد کریں نا اس کی وجہ کیا تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ڈائلاگ شروع ہو جائے گا 26 کے اسیروں کو اور 9 مئی والوں کو انصاف ملے گا. پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ غیر سنجیدہ ہے, یہ منافقت کر رہے ہیں, تو ہم وہاں سے باہر نکل آئے. خان کے حکم پہ شروع ہوئے تھے مذاکرات اور خان کے حکم پہ یہ مذاکرات ختم کر دیے. سو دے تھنک کہ وہ یہ نہیں ہوا تو ہم نے دوبارہ شروع کر. یہ سارا حق کے آئین کا دیا ہوا حق ہے ہمیں, کیا ہم احتجاج کر سکتے ہیں؟ تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ شیخ صاحب, بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں, ان سے ملاقات کے حوالے سے اب ہائی کورٹ میں درخواست بھی آپ لوگوں نے دے دی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے اور اب اجازت مل جائے گی؟ یہ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ خان کوئی کال نہ دے دے, ان کے لیے کوئی نیا لانجہ نہ کھڑا ہو جائے. یہ گھبراتے اس بات پہ ہیں کہ کوئی ایسی کمیونیکیشن نہ ہو جائے جس سے کوئی ایسی موومنٹ نہ شروع ہو جائے. اور دوسری طرف یہ خان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کے نروس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, ان کی بیگم سے ان کی ملاقات نہیں کراتے. بشرا بی بی صاحبہ سے بڑا عرصہ ان کو سالیٹیوڈری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو بریک کر سکیں. اور یہ سب اس لیے چاہتے ہیں یہ جو فسطائی حکومت کے جوکرز ہیں, تاکہ خان جو ہے وہ کسی ان کی مطلب کی ڈیل پہ آ جائے. بٹ اٹ ول ناٹ ہیپن اینڈ ہی از اے فائٹر اینڈ ہم ان کے فالوورز ہیں, ویل کیپ فائٹنگ انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, آخر میں ذرا ایک سوال آپ کے مخالف کے حوالے سے بھی ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اپنے سیاسی جانشین مقرر کرنے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کریں گے یا اپنی صاحبزادی مریم نواز کو؟ دیکھیں بات یہ ہے, مجھے یاد ہے چند سال پہلے ٹی وی پہ ایک پریس کانفرنس کے دوران, جہاں تک ایز فار ایز آئی ریمبر کریکٹلی, اف آئی ایم ناٹ somebody can correct it, ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے حمزہ شہباز کو کہا تھا کہ حمزہ میرا جانشین ہے. I still remember. تو اس تو بعد انہوں دو پیو پترا نے پنجاب رگڑیا پکڑیا استعمال کیتا, آپ بادشاہ رہے, اور یہ جدو استعمال ہو گیا 8-10 سال تھے, اس تو بعد جدو ٹائم آیا تھے انہوں نے انہوں دو پیو پترا نے مطلب ہے کہ پیچھے کر کے تھے جڑی پولیٹیکل موو بھی کی تھی, وہ اپنی بیٹی کو آگے کیا. تو ڈیسیژن بڑا میرے دیکھنے میں, کیونکہ میرا یہ ہے نہیں کرنے کا, کیونکہ ان کی پارٹی ہے, وہ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں اس کا, میرا بنتا نہیں ہے. بڑا آپ نے ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ مجھ سے پوچھ لیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان باپ بیٹوں کو تو سائیکولوجیکلی اینڈ پریکٹیکلی فار آل ریزنز ہی ہیز ڈمپڈ. وہ بیٹی کو ہی آگے لے کے آئیں گے, ساری محنت بیٹی کے لیے ہی ہو رہی ہے. وہ تو آبویسلی ابھی آپ نے اگلے دن پڑھا نا کہ جب انہیں آفر کیا گیا کہ بھائی سارے کیس بھی ختم ہو جائیں گے, بٹ تسی پرائم منسٹر نہیں ہو گئے تھے, بھائی پرائم منسٹر ہوئے تھے, بیٹی چیف منسٹر ہوئے, تو دیٹ وہ کوئی بھی آدمی ان کی جگہ ہوتا تو اس نے یہی کہنا تھا بھائی ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی موجیں کر لی, بٹ یہ دونوں باپ بیٹوں کو تنفارے کر دیے.